تحریک انصاف کے ساتھیوں کے لیے جاگو عوام پارٹی پاکستان کی طرف سے آج بہت بڑی خوشخبری کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ مکہ مدینہ جانے کا وقت آ گیا ہے قیدی کا، تو اچھی بات ہے، اللہ پاک ان کو خیر خیریت سے مکہ مدینہ لے جائے۔ آپ پوچھیں گے کون سے قیدی کا، تو میں بتاؤں گا کہ اڈیالہ جیل کے عمران خان صاحب کے اب تک کے جتنے بھی سیاسی جدوجہد ہے، جو بھی انہوں نے سیاسی جدوجہد کی ہے، جیل میں رہ کر انہوں نے جو حالات کا مشاہدہ کیا ہے، تو ان کو پتہ چلا ہے کہ ان دلوں میں تیل نہیں ہے۔ جن کھلاڑیوں کے اوپر وہ یقین کر کے ایک بہت بڑی جنگ چھیڑ بیٹھے تھے، اب عمران خان کو واضح طور پر یہ پتہ چل گیا ہے کہ یہ جنگ وہ ان کھلاڑیوں کی مدد سے نہیں جیت سکتے جو اس وقت عمران خان کو دستیاب ہیں۔ واضح رہے کہ 2013 کے بعد 2014، 15، 16، 17، 18 تک تحریک انصاف نے جو کلا بازیاں کھائیں، جس طرح جاگیرداروں وڈیروں اور بڑے بڑے سرمایہ داروں کو تحریک انصاف کی کمان سونپی گئی، تو اصلی تحریک انصاف جو تھی، جو اس کے ورکر سے جو سالہ سال سے اس کے لیے کام کر رہے تھے، ان کو ایک ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا گیا۔ وہ لوگ سائڈوں پہ ہو گئے اور ان کی جگہ پہ روایتی سیاستدان آ کے قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تحریک انصاف کے اوپر، کیونکہ وہ ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے تھے۔ تو لہٰذا جو ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھنے والے، جن کو عمران خان نے گلے لگایا تھا، جب جنگ کا وقت آیا تو وہ جنگ کے اندر جو ہیں وہ بری طرح ناکام ہو گئے۔ انہوں نے بہت زیادہ حوصلہ شکنی کی عمران خان کی، اور عمران خان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ جتنے بھی ان کے فینز ہیں، جتنے بھی عاشق ہیں، جتنے بھی مرید ہیں، یہ باتیں تو بڑی بڑی کر سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی ایسا بڑا اجتماع یا ایسا بڑا رش نہیں لگا سکتے جس کو دیکھ کر حکومت ڈر جائے۔ لہٰذا عمران خان بھی اب مجبور ہو چکے ہیں۔ یہاں پہ باتیں، جو اصل کام ہو رہا ہوتا ہے، جو اصل باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، وہ تو نہ میڈیا بیان کرتا ہے، نہ کوئی دوسرا بیان کرتا ہے۔ تو تحریک انصاف والے بھائی ذہنی طور پر تیار ہو جائیں، عمران خان کے بیرون وقت ملک جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، وہ رہا ہو جائیں گے، درمیان کا رستہ انشاءاللہ نکل آئے گا، اور پھر وہ مکہ مدینہ جا کے اللہ پاک کے حضور پیش ہو جائیں گے۔ اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کہ جو شخص آج جو ہے وہ جیل میں قید ہے، اگر اس کو ریاست معاف کر دے اور وہ مکہ مدینہ چلے جائیں، وہاں سے وہ لندن چلے جائیں اپنے بچوں کے پاس، اور وہاں سے 4-5 سال بعد آنے والے کسی الیکشن میں حصہ لینے کے لیے واپس آ جائیں، اور ان کا بے مثال استقبال ہو، یہ زیادہ مناسب ہوگا میرے خیال میں اس صورتحال کی نسبت جس صورتحال سے اس وقت عمران خان دو چار ہے۔ کیونکہ ان کے جو فالوور تھے، جو ٹکر کے لوگ تھے، جن کے اوپر عمران خان بھروسہ کرتے تھے، یقین کرتے تھے، جن کی باتوں میں آ کر، جو کہ زیادہ تر غیر سیاسی افراد تھے، ریٹائر افسران تھے۔ اب ریٹائر افسر سرکاری بیچارے کو سیاست کا کیا پتہ ہوتا ہے، بہرحال انہوں نے عمران خان کو ایک خیالی پلاؤ ایسا کھلا دیا تھا جو کھا کے وہ بالکل بدہضمی ہو گئی۔ ان کو بدہضمی کے نتیجے میں ان کی جو ہے وہ ریاست سے رساکشی شروع ہو گئی، بلا جواز لڑائی پیدا کر لی انہوں نے۔ اس لڑائی کے نتیجے میں وہ جب پھنس گئے تو ان کے جتنے بھی مرید تھے وہ بالکل کاغذ کے پھول ثابت ہوئے۔ انہوں نے جو ہے وہ سیاسی جدوجہد کرنے کی بجائے گھروں سے بیٹھ کر سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ جدوجہد کرنا مناسب سمجھا۔ اب جو ہے وہ ان کے قائد انشاءاللہ العزیز جو ہیں وہ چلے جائیں گے، رہا ہو جائیں گے۔ آپ لوگ زیادہ پریشان نہ ہوں، اپنے آپ کو ڈسٹرب مت کریں، کارکنان اپنی زندگیاں خطرے میں مت ڈالیں، کیونکہ یہ بڑے لوگ ہیں، ان کی ریلیز ہو جاتی ہے۔ عمران خان نے بہت کوشش کی کہ کوئی وہ سیاسی بڑی تحریک شروع کرنے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن وہ کامیاب ہو ہی نہیں سکے، کیونکہ ان کی جڑیں عوام میں تو بہت ہیں، لوگ ان کو لائک تو بہت کرتے ہیں، لیکن جو ان کا طرز سیاست ہے، لڑائی والا، جھگڑے والا، ہر وقت آگ لگا دو، تباہی کر دو، تو اس سے ہماری قوم کا مزاج ایسا نہیں ہے۔ خدا نہ خواستہ ہماری قوم کا مزاج اس طرح ہوتا تو ہم بھی افغانستان کے لوگوں کی طرح، اگر اس طرح کا مزاج ہماری قوم کا ہوتا تو کتنی دفعہ ٹوٹ پھوٹ چکے ہوتے اور اپنے ملک کو ویران کر چکے ہوتے، لیکن ہے ہی نہیں، ہم لوگ متشدد ہیں ہی نہیں، ہم لوگ پرامن
ایریا ہے، مذہبی حساب سے بھی ایک نارمل خطہ ہے یہ پاکستان کا، جو چاروں صوبوں اور شمالی علاقہ جات اور گلگت بلتستان ہو یا کشمیر ہو، یہ پورے اس خطے کے اندر عرب سے اور ایران سے اور ان کے درمیان میں یہ بھی بہت بڑے مسلمان ہیں، لیکن ان کے پاس جو اسلام ہے وہ درود و سلام والا اسلام ہے۔ یہ ذرا نرم مزاج ہے، ان کا اپنا ایک کلچر ہے، اپنا ایک ان کا جو سسٹم ہے۔ اسلام کے فالوور بھی ہیں، ان کے اندر شدت پسند بھی اب شامل ہو گئے ہیں، لیکن بہرحال یہ اعتدال پسند اسلامی لوگ ہیں جو کہ اس خطے میں رہتے ہیں، لہٰذا وہ اعتدال ایک حد سے آگے جو ہیں وہ آپ کی کال کے اوپر لبیک نہیں کہہ سکے، اس لیے کہ آپ کی کال بھی بہرحال بے تکی تھی۔ لہٰذا وہ جب تمام سیاسی پتے عمران خان نے کھیل لیے، جب انہوں نے دیکھ لیا کہ ڈی چوک اب دوبارہ فتح نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے۔ اب ڈیل جاری ہے، ڈیل پہ عمل درآمد جاری ہے۔ آپ لوگ اپنے ویلاگز کی تیاری کر لیں، تمام تحریک انصاف والے جو ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ایک نیریٹو تو بنانا ہے نا پھر آپ لوگوں نے اس کے اوپر کہ اللہ کی رحمت ہو گئی، سمجھ رہے ہیں؟ پاکستان زندہ باد۔